اور سنیے، یہ اتنا خدا کی قسم زندہ کلام ہے، یہ مجھ آپ سے کلام کرتا ہے۔ کیا ہو گیا جو ہم دور ہو گئے ان وعدوں سے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو بہت بڑا اجر ہے۔ یہ مال کی محبت میں ڈوب کر، اولاد کی محبت میں ڈوب کر، ان کے مستقبل سنوارنے کے چکر میں کبھی حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی، دنیا کے چند ٹکے کمانے کے چکر میں اللہ کے احکامات جو ہے پامال ہو جاتے، غیروں کو خوش کرنے کے چکر کے اندر شریعت کی مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں کیا ہم سب نے یہ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو صحابہ، پیارے صحابہ نبی علیہ السلام کے، انہوں نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کی راہ میں، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ ہم دیکھیں، ہم کمزور تھے، اللہ نے قوت دی، اللہ نے خطہ دیا، ہم نے وعدے کی، ہم نے وعدے توڑ دیے، ہم نے خیانتیں کر ڈالی، ہم دنیا کی محبت میں ڈوب گئے۔ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، استغفار کی توفیق دے۔ یہی رمضان شریف کا مہینہ، اس میں قرآن نازل ہوا، یہی رمضان شریف کا مہینہ، اس میں اللہ نے پاکستان ہمیں دیا تھا، اس لیے کہ قرآن کے اوپر عمل کریں گے، صاحب قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ غور کر لیجئے، اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس تو بے شک بڑا اجر ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے، آخرت کے اجر کی۔ بڑا پیارا انداز اگلی آیت کریمہ میں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، ایک فرقان قرآن ہے، حق و باطل میں فرق کر دینے والا کلام، ایک فرقان باطن میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ بندے کو صلاحیت دیتا ہے، بصیرت دیتا ہے، وہ صحیح غلط میں تمیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مگر کون سا باطن؟ جو پاکیزہ باطن ہو، جس میں تقوی ہو، جس میں اللہ کا خوف ہو، جو گناہوں سے بچنے والا بندہ ہو اور اللہ کی پکڑ کا جس کے اندر خوف ہو۔ یہ تقوی جب دل میں ہوگا اللہ فرقان دے دے گا، باطن کے بصیرت دے دے گا، بندہ حق و باطن میں فرق کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور یاد کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کافر آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، چالیں چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، معاذ اللہ، آپ کو قید کر لیں یا قتل یعنی شہید کر دیں یا مکہ مکرمہ سے نکال دیں، معاذ اللہ۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہ ہجرت کی رات کو یاد رکھیے، سارے کفار ان کے سردار باہر گھات لگائے بیٹھے، اور ان کے درمیان سے امام الانبیاء نکل کر تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور نے ہجرت فرمائی۔ یہ چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیر فرما رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم نے بھی سن رکھا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی جیسی آیات کہہ لیں۔ ان ہادہ الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانی ہیں، معاذ اللہ، یہ مشرکین کے سردار اور یہ تکبر میں آ کر جو ہے وہ اس طرح کے دعوے کر رہے تھے، ہم بھی ایسا کہہ دیں گے، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں، معاذ اللہ۔ اب ایک مشرک سردار، مفسرین نے نام بھی لکھا، نذر بن حارث، اس نے پبلک میں آ کر، لوگوں کے سامنے آ کر، لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے، جو کفار تھے، کفار کے زیر تحت لوگ تھے، مرعوب کرنے کے لیے کھلم کھلا ایک دعا کر ڈالی، کیا؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کیجئے جب وہ کہنے لگے اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے جو محمد پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ حق ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا ہم پر دردناک عذاب لے آ۔ یہ کھلم کھلا آ کر ایک سردار نے دعا کر ڈالی، اے اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے اگر یہ سچا کلام لے کر آئے ہیں، یا ہم پر دردناک عذاب لے یا آسمان سے پتھر برسا دے۔ ظاہری بات ہے کس لیے تھا؟ لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے، استغفر اللہ، کیونکہ لوگوں کے دل میں حضور کی دعوت گھر کر رہی تھی، مگر یہ جابر سرداروں کا جبر روک رہا تھا ان کو کہ قبول کریں، تو مرعوب کرنے کے لیے اس طرح کی بات آ گئی۔ اب کیوں ابھی یہاں مکہ مکرمہ میں ان لوگوں پر عذاب نہیں آیا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ اے نبی علیہ السلام آپ ان میں موجود ہیں، حضور موجود ہیں بنفس نفیس، اور مکہ مکرمہ میں ہیں، حدود حرم کا معاملہ بھی ہے، تو یہاں حضور موجود ہیں، اس لیے ان پر کوئی عذاب کا معاملہ نہیں آئے گا۔ اللہ نے حدود حرم سبحان اللہ اس کی حرمت کو محفوظ رکھا، باہر نکالا گیا ان کو، آپ کے علم ہے نا بدر تو باہر جا کر ہوا نا، بدر کے میدان میں ان کی پٹائی ہوئی، 70 مشرک قتل ہوئے، تو ایک تو حضور موجود تھے، اس واسطے ابھی ان پر عذاب کا معاملہ نہیں
نہیں. اور دوسرا وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. یہ مشرکین اللہ کو تو مانتے تھے نا. مفسرین نے لکھا کہ جب طواف کرتے تو اللہم اغفر لنا جیسے ہم الفاظ پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، یہ بھی استغفار کرتے تھے. حضور کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے میں چلا جاؤں گا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو استغفار تمہارے لیے چھوڑ جاؤں گا، یعنی اللہ کے عذاب سے بچاؤ کے لیے استغفار کا اہتمام بہت اہم بات ہے. جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. تو یہ استغفار کے کچھ کلمات بھی پڑھتے تھے، لیکن پھر ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب آیا اور بدر میں ان کی پہلی پٹائی ہوئی، جس کا کہ ذکر ہم کر چکے ہیں اور آگے مزید ذکر آئے گا. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان میں ایسا کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ وہ اس کی متولی نہیں ہیں، یعنی ان کا حق نہیں کہ مسجد حرام کی نگرانی ان کے پاس ہو، انتظام ان کے پاس ہو، یہ حق نہیں رکھتے. ان اولیاؤہ الا المتقون، اس کے متولی انتظام کرنے والے تو صرف متقی ہی ہو سکتے ہیں. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. ان کے تو کرتوت ایسے کہ اللہ کا عذاب ان پر آئے گا، اور متقین ہیں جن کے پاس حرم شریف کا انتظام ہونا چاہیے. یہ ایمان والوں کو امید دلائی جا رہی ہے کہ وقت آئے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی مکہ مکرمہ حضور نبی پاک علیہ السلام کو لے کر آئے گا اور فتح مکہ کا موقع بھی میسر آئے گا. وہ بات کی بات ہے. وما كان الصلاة عند البيت الا مكاء وتصديا، اور خانہ کعبہ کے نزدیک ان کی نماز نہیں تھی مگر صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا. استغفر اللہ. کھیل تماشا بنا دیا تھا نا دین کو. اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ کر کیا کرتے؟ کھیل تماشے کرتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، طواف کے دوران بھی ایسی حرکتیں کرتے. یہ ہے جب بگاڑ آتا ہے کسی ایسی قوم میں جو اللہ کو ماننے کی دعوے دار ہو تو انتہا یہ ہوتی ہے گراوٹ کی. استغفر اللہ. ہمارے مفسرین نے لکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر خیر کرنا، نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرنا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. کچھ بعض ایسی محافل جو مذہب کے نام پر ہوں، جہاں ڈھول تماشے بھی کیے جا رہے ہوں اور اس سے آگے بڑھ کر باتیں کی جا رہی ہوں، یہ حرام اور منع ہے. تمام علماء کے اس پہ اتفاق ہے، ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے. یہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہو اور ایسی حرکتیں کی جا رہی جو شریعت کے خلاف ہوں، یہ تو مشرکین نے ایسی حرکتیں کی تھیں کہ اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ کر سیٹیاں اور تالیاں بجایا کرتے تھے. اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو، ہم شریف پیش کی جا رہی ہو، نعت شریف پیش کی جا رہی ہو، ایک وقار ہونا چاہیے، ادب ہونا چاہیے. دینی پروگرامز کیے جا رہے ہوں، جی دینی محافل سجائی جا رہی ہوں، ایک اس کا وقار ہونا چاہیے، اس کا ایک ادب ہونا چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے. دنیا داری کے دھندے، کھیل تماشوں کا انداز اس میں اختیار کرنا یہ حرام بھی ہے اور یہ گستاخی کے زمرے میں بھی آ سکتا ہے. اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. خیر، مشرکین کا بیان. وما كان الصلاة عند البيت الا مكاء وتصديا، اور خانہ کعبہ کے نزدیک ان کی نماز تو نہ تھی مگر صرف سیٹیاں اور تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، بس عذاب چکھو اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ روکے اللہ تعالیٰ کے راستے سے. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پس عنقریب وہ خرچ کریں گے، پھر ان پر حسرت ہوگی، پھر وہ مغلوب ہوں گے. یہ کافروں کے بارے میں جو دین دشمنی پر اتر آئے، یہ خرچ کریں گے دین کی مخالفت پر مگر یہ مغلوب ہوں گے اور ان کے لیے حسرت کا معاملہ ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور کافر جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے جدا کر دے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھے پھر سب کو ایک ڈھیر بنا دے. فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر اس کو جہنم میں ڈال دے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. ایک تو ان کی دنیا کی پٹائی کے بدر میں جمع ہوئے مشرکین قتل کیے گئے، دنیا کی گندگی ایک جگہ ڈھیر ہوا اور ان کو ختم کر دیا گیا. اور ایک آخرت کا معاملہ، یہ سارے گندے عقیدے والے، کردار والے، دین کی مخالفت کرنے والے اکٹھے کر کے جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور معاف کر دیا جائے گا وہ جو پہلے گزر چکا. ماضی کے گناہ معاف، اگر توبہ کر لیں سب معاف ہو جائے گا. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر وہی کریں گے تو یقیناً پہلوں کی روش گزر چکی ہے. ماضی کے اقوام عبرت کے طور پر ان کے سامنے اگر یہ بھی اڑے رہے حق کی مخالفت پر تو ان کا انجام بھی ان سے الگ نہیں ہوگا. وَقَاتِلْهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی نظام زندگی کل کا کل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہ قتال
قتال فی سبیل اللہ کا مقصد بیان ہوا. جنگ برائے جنگ نہیں ہمارے دین میں محض جنگ برائے مقصد ہے. مقاصد کا تعین بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. یہی بات البقرہ آیت 193 میں آئی تھی, یہاں کھل کر آئی وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین نظام زندگی سسٹم آف لائف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. دنیا کی بعض اقوام کہتی ہیں our system would prevail, ہمارا سسٹم چلے گا. اللہ فرماتا ہے نہیں, بندوں کا نہیں, رب کا سسٹم چلے گا. اس کے لیے جب کبھی تقاضے ہوں اور شرائط پوری ہوں اور قتال کرنا پڑے تو قتال کیا جائے تاکہ فتنہ ختم ہو. فتنہ ایسے حالات جن میں اللہ کی مکمل بندگی ممکن نہ ہو تو ان کو ختم کرنے کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے گی. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور تاکہ دین پورے کا پورا نظام زندگی سسٹم آف لائف پورے کا پورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا, پھر اگر وہ باز آ جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, تو بے شک جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوب اسے دیکھنے والا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا, اور اگر وہ منہ موڑ لیں, فَاعْلَمُوا, تو پس جان لو, أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ, اے مسلمانوں بے شک اللہ تمہارا مولا, تمہارا کارساز ہے. نعم المولا, کیا خوب کارساز ہے. وَنِعْمَ النَّصِيرُ, کیا خوب مددگار ہے. اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. بندہ مومن کا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. 10ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے. مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اب ہدایت اور تقسیم کا حکم آ رہا ہے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, اور جان لو تم جو کچھ چیز غنیمت سے لو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول علیہ السلام کے لیے ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ, اور ان رسول علیہ السلام کے رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے. غنیمت کا مال جو میسر آئے, وقت کی جو بھی اتھارٹی ہوگی اس کے تحت اس کو تقسیم کیا جائے گا. 1/5, 1/5 وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, مراد اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کے لیے, اور پھر یہ بیت المال میں جائے گا تو یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, مسافروں کے لیے, یعنی محتاجوں کے لیے. تو 1/5 تو ہوا رسول پاک علیہ السلام کے رشتہ دار اور یتیم, مسکین, مسافر, یہ بیت المال کا حصہ ہوا. باقی جو 4/5 ہے, 80% ہے, وہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا. اس کی مزید تفصیلات وہ آپ تفاسیر میں مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ مال غنیمت کے بارے میں تقسیم کا حکم آ گیا. آگے فرمایا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان, اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے کے دن نازل کیا. یوم الفرقان فیصلے کا دن, حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن. یوم التقى الجمعان, جس دن کے دو فوجیں باہم مقابل ہوئیں. تو اگر تمہارا اللہ پر ایمان اور اللہ نے نصرت فرمائی نبی علیہ السلام کی اس پر ایمان ہے تو مال غنیمت کے ان احکامات پر عمل کرنا ہے. یوم التقى الجمعان, جس دن دو فوجیں آپس میں باہم مقابل ہوئیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ, یاد کرو جب تم قریب کے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے. مسلمان مکہ مکرمہ سے چلے ہیں, بدر کے میدان پر آئے, اور مسلمان مدینہ شریف سے آئے ہیں, اور کفار کا 1000 کا لشکر وہ مکہ سے آیا. تو ایک دور کے فرمایا کہ تم ادھر والے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے. والرکب اسفل منکم, اور قافلہ تم سے نیچے کی طرف تھا. کیا مطلب, وہ ساحل پڑتا ہے, وہاں ساحل پر سے وہ تجارتی قافلہ جا رہا ہے نگاہوں کے سامنے. ابو سفیان والا وہ بعد میں ایمان لائے, یہ تو گیا, اور اب کون سامنے, 1000 کا لشکر ان سے مقابلہ ہو کر رہے گا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ, اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو یقین وعدے میں اختلاف کرتے. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, لیکن جو ہوا اس لیے تھا تاکہ اللہ پورا کر دے وہ کام جو پورا ہو کر رہنے والا تھا. سبحان اللہ, اگر تم خود طے کبھی کرتے تو کبھی یہ جنگ نہ ہوتی. سبحان اللہ, اللہ نے چاہا کہ یہ جنگ ہو تو اللہ نے وہ کام کر دیا جو ہو کر رہنے والا تھا. اور اس کی حکمت کیا تھی, لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ, تاکہ جو حلال ہو, تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ, اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے. ہر ایک کو پتہ چل جائے کون حق پر کون باطل پر, ہر ایک کو پتہ چل جائے کون جیتا کون ہارا, اور جانے والے کو بھی پتا ہو کہ حق پر جا رہا ہے کہ ناحق پر جا رہا ہے. سبحان اللہ, یہ سارے مقاصد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ, اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا, علم رکھنے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا, اور اے نبی علیہ السلام جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کے خواب میں ان کافروں کو تھوڑا دکھایا,
قلیلہ تھوڑا دکھایا. سبحان اللہ. ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر, اور اگر اے مسلمانوں وہ اللہ تمہیں ان کی تعداد کو زیادہ دکھاتا تو تم لوگ کچھ بزدلی دکھا جاتے اور معاملے میں جھگڑتے. 1000 کا لشکر اللہ نے مسلمانوں کو کم دکھایا تاکہ مسلمانوں میں حوصلہ پیدا اور وہ جنگ کریں ان سے. ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور, بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو وہ تمہیں دکھائے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے تاکہ مسلمان ڈٹ کر لڑیں. سبحان اللہ. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, اور تمہیں ان کی آنکھوں میں دکھایا تھوڑا, مسلمان تو تھے بھی 313. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ اللہ وہ کام پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا. اچھا مسلمان تو تھے 313, اللہ فرما رہے تمہیں ان کی آنکھوں میں دکھایا تھوڑا. البتہ سورہ آل عمران آیت نمبر 13 میں ہے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد زیادہ دکھا دی تو کافروں میں رو پیدا ہوا, وہ ڈرے اور پھر مسلمانوں نے ان کی گردنیں اڑائیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور تمام معاملات کا لوٹنا اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف ہے. ناظرین کرام, یہ سلسلہ جاری ہے. بدر کا جذبات تو ماشاءاللہ ہم سب کے بہت عروج پر ہیں. یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. سورۃ الانفال کا مطالعہ کر رہے ہیں. غزوہ بدر کا بیان ہو تو یقیناً ہر ایک کے دل میں کچھ نہ کچھ حرکت آ جاتی ہے. بندہ مومن کی بات کر رہا ہوں. آئیے اپنا مطالعہ آگے بڑھاتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 45 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا, جب تمہارا کسی جماعت سے آمنا سامنا ہو یعنی جنگ کا معاملہ تو ثابت قدم رہو. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یہ پہلا معرکہ پیش آ گیا. قتال فی سبیل اللہ کے تعلق سے رہنمائی آ رہی ہے. مضبوطی دکھانا, ثابت قدمی دکھانا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا بہت اہم ہدایت اہل ایمان کے لیے تاکہ فلاح تمہیں مل سکے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا, اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا, ورنہ تم بزدلی میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, یعنی تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اور صبر کرو, اللہ رسول کی اطاعت جاری رہے اور نظم کو مضبوط رکھو. وہ احد میں ہو گیا تھا نا, امیر کی بات نہیں مانی تھی, درے کا معاملہ, اس کی طرف بھی اشارہ ایڈوانس میں تھا کہ دیکھو آپس میں جھگڑا نہ کرنا, وہ بزدلی آ جائے گی اور تمہارا روب ختم ہو جائے گا. صبر کرنا. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فرمایا گیا کفار کے طرز عمل کا ذکر کرتے ہوئے, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہوئے. مشرکین کے سرداروں کے تحت جو لوگ تھے بیچارے مجبوراً نکلے تھے, وہ بھی دکھانے کے لیے, کوئی بڑا مقصد ان کے سامنے نہیں تھا, اور اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے لوگ نکلے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ, اور جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. بدر کے میدان میں کفار کے درمیان میں شیطان بھی آ کر کھڑا تھا, عین چوراہے پہ لا کر چھوڑ کر بھاگ گیا تھا, اس کا ذکر. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور یاد کرو جب شیطان نے ان لوگوں کے کاموں کو مزین کر کے دکھا دیا. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, اور اس نے کہا آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور میں تمہارا رفیق ہوں, تمہارا حمایت کرنے والا ہوں. مشرکین میں سے کچھ کو ذرا سا خوف آیا تو اس نے کہا کہ نہیں فکر نہ کرو, فلاں بھی تمہاری مدد کو آ جائیں گے, فلاں بھی مدد کو آ جائیں گے. ایک قبیلے کے سردار کی شکل میں, انسانی شکل میں شیطان آیا, خوب تھپکیاں دی ہیں کافروں کو. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو وہ اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا. وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ, اور بولا میں تم سے لا تعلق ہوں. إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, بے شک جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہے شیطان کی پٹی, الٹی پٹی پڑھا کر بھاگ جاتا ہے. بھائی بیچ چوراہے پہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا. اور جھوٹ بولا, اگر اللہ سے ڈرتا تو یہ بدبخت ایمان نہ لاتا, اللہ سے ڈرتا تو یہ اللہ کی اطاعت نہ کر لیتا. جھوٹ بولا اور دیکھا کیا, فرشتوں کا نزول اس نے دیکھ لیا اور یہ وہاں سے بھاگ گیا ہے. انی اخاف اللہ, جھوٹ بولا اس نے, بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے.
اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، یاد کرو جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، معاذ اللہ، دنیا پرست منافق کہہ رہے لو جی 313 ایک ہزار سے ٹکرانے کو چلے گئے، یہ دنیا پرست اس طرح کی باتیں کہتے ہیں، منافق دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے۔ فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اور کاش کہ تم دیکھو جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، وہ ان کو مارتے جاتے ہیں ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے جاتے ہیں چکھو عذاب بھڑکتی ہوئی آگ کا۔ یہ جہنم کی آگ کی طرف بھی اشارہ، البتہ اس سے پہلے برزخ کے عذاب کی طرف بھی اشارہ، یہ عذاب قبر اور برزخ کے عذاب کی طرف اشارہ اس طرح کی آیات میں قرآن میں آتا ہے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکھو عذاب بھڑکتا ہوا۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ بدلہ ہے اس کا جو تمہارے ہاتھوں نے اعمال آگے بھیجے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ فرعون والوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا معاملہ تھا۔ کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں پر پکڑا۔ ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس نعمت کو بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ نہ بدل ڈالے اس کو جو ان کے دلوں میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بے شک سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ نعمت کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہو، جب تک کہ وہ اپنی اندر کی کیفیت کو نہ بدلیں اللہ تعالیٰ نعمت واپس نہیں لیتا۔ اب اندر کی کیفیت میں کیا ہے؟ شرک میں مبتلا ہونا، بدعقیدگی میں مبتلا ہو جانا، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جانا، تعصب میں مبتلا ہو جانا، ناشکری کے رویے باطن کے اندر آ جائے اور عمل سے اظہار ہونا شروع ہو جائے، یہ کوئی حرکت کرے قوم تو پھر اللہ تعالیٰ نعمت ان سے واپس لے لیتا ہے۔ بنی اسرائیل کو بھی دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی لیکن پھر اللہ نے ان پر عذاب بھی نازل کیا، اور یہ مشرکین تو تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کیا اعزاز تھا، لیکن شرک میں مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ نے نعمت لے لی۔ كدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا کہ معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا۔ فأہلکناہم بذنوبہم، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا۔ واغرقنا آل فرعون، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کیا۔ وکل کانوا ظالمین، اور وہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب جانوروں سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہود کا ذکر ہے۔ الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، وہ لوگ جن سے اے نبی علیہ السلام آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ اپنا معاہدہ توڑ دیتے ہیں ہر مرتبہ اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ مدینہ شریف جب حضور تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر، ان سے حضور نے معاہدے کیے، پیکٹ آف مدینہ یا مدینہ پیکٹ یا میثاق مدینہ جس کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ان قبائل نے نافرمانیاں کی تو ان کے خلاف حضور نے اقدام بھی فرمایا، آگے ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ یاد رہے حضور نے اول معاہدے بھی کیے لیکن جب ان لوگوں نے خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف اقدامات بھی حضور نے فرمائے، یہ پوری بات بیان ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں۔ آگے ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر آپ انہیں جنگ میں پائیں تو انہیں ایسی سزا دیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ، کہ ان کے ذریعے بھگا دیں ان کو جو ان کے پیچھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اگر یہ کوئی معاہدے کی خلاف ورزی کریں تو ان کے خلاف سخت اقدام کیا جائے تاکہ بعد والوں کے لیے عبرت ہو، باقی آئندہ کسی کی ہمت نہ ہو مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کرنے کی۔ یہ ہدایات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عطا فرمائی۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر آپ اندیشہ کریں کسی قوم سے دغا بازی کا تو ان کا معاہدہ مسترد کر دیں جیسے انہوں نے کیا، برابر برابر کا معاملہ۔ اگر انہوں نے معاہدہ ختم کر ڈالا، اعلان یہ آپ بھی معاہدہ ختم کر ڈالیں، پھر ان کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہو تو کیا جائے۔ یہ عدل کی بات ہے جو دین نے ہمیں سکھائی ہے، آگے مزید اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر ہرگز خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے۔
انہم لا یعجزون، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، مراد ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد بہت قیمتی ہدایت ہے جنگی تیاریوں کے حوالے سے، دفاعی تیاریوں کے حوالے سے، اور آج کے عالمی حالات کے تناظر میں یہ مقام تو ایمان والوں کے لیے بہت بہت قیمتی مقام ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور ان کے لیے تیار رکھو جو تم سے ہو سکے قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے۔ قوت کس میں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بہت قیمتی حدیث، قوت تو پھینکنے میں ہے، کبھی تیر اور نیزے تھے، اب وہ بوم بھی ہو سکتے ہیں، میزلز بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! تو یہ بڑی جامع حدیث ہے، قوت تو پھینکنے میں ہے، تو جو تمہاری استطاعت میں ہو قوت میں سے حاصل کرو، اور پلے ہوئے گھوڑے، گھوڑوں کا خاص ذکر آتا ہے، اس کی پیشانی پر اللہ تعالیٰ نے برکت کا معاملہ رکھ دیا، اور قرب قیامت میں بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ گھوڑے بھی استعمال ہوں گے۔ اب بھی کچھ علاقوں میں گھوڑوں کا استعمال جنگی معاملات کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔ خیر، تو جو جنگی صلاحیت استعمال کرنا استطاعت میں ہے، اہل ایمان کو حکم ہے کہ وہ اس کو تم حاصل کرو۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس سے تم دھاک بٹھاؤ اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور دوسروں پر جو ان کے سوا ہیں، لا تعلمونہم، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ انہیں جانتا ہے۔ یہ دفاعی صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کا انعام، اللہ رب العالمین کا فضل، اللہ رب العالمین کا احسان کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ ایٹمی صلاحیت اللہ نے اپنے فضل سے جو ہمیں عطا فرمائی، یہ پوری امت کا اثاثہ ہے ہمارے پاس، اور اس کی حفاظت ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ ہے تو اللہ کا بڑا احسان۔ کبھی پڑوسی ملک نے دھماکے کیے تھے 98 میں، اور اگلے دن کسی نے کہا، ان کے وزیر اعظم نے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے پاکستان کی، پھر پاکستان نے 28 مئی 1998 کو اعلان کیا ایٹمی دھماکوں کا، تو اگلے دن وہاں کے وزیر اعظم کا بیان آ گیا، وی آر ریڈی فار دا ٹیبل ٹاکس۔ سبحان اللہ، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی امانت، اور حکمت کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب رکھ سکو، اور ان کو جو بعد میں ہوں گے، جو بھی تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور اس سارے کام کے لیے مال بھی خرچ کرنا ہوگا۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم جو کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، وہ تمہیں پورا پورا عطا کیا جائے گا اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اہل ایمان کی جنگی صلاحیت کس لیے ہوگی؟ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو، عدل کا نفاذ ہو، اللہ کا کلمہ سربلند ہو، تبھی لوگوں کا ایمان اور عقیدہ بھی محفوظ رہے گا نا۔ اس سارے عمل کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی، اس کا بہترین اجر اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے گا۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر توکل کیجئے۔ جنگ برائے جنگ تھوڑے ہی ہے بھائی، وہ جنگ کبھی کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، صلح کوئی کرنا چاہے تو صلح کی جائے، ہمارا دین تعلیم دیتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجئے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو بے شک اے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، تو مومن کس پر نگاہ رکھے؟ اللہ پر، اللہ پر توکل کرے۔ صلح کی دعوت آئے، صلح کی طرف بھی بندہ مائل ہو جائے، لیکن توکل ہو اللہ پر، اور اگر کوئی خیانت کرے گا، دھوکہ بازی کرے گا، اللہ حفاظت فرمائے گا اہل ایمان کی۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہ اللہ ہے اے نبی علیہ السلام جس نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے قوت آپ کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ایمان والوں کی بھی بڑی پیاری تحسین اللہ فرما رہے کہ اللہ نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے قوت آپ کو عطا فرمائی، قوت بخشی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ سبحان اللہ، ایمان والوں کے دلوں میں الفت اللہ ہی کے فضل سے ممکن ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اگر آپ وہ سب کچھ خرچ کر دیتے جو زمین میں ہے تو ان کے دلوں میں الفت نہ ڈال سکتے تھے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو بھی الفت عطا فرما دے۔ آج دل پھٹے ہوئے ہیں، آج دل ٹوٹے ہوئے ہیں، آج بھائی بھائی سے بھی جھگڑ جاتا ہے، آج دوست دوست سے ناراض ہو جاتا ہے، آج سگے رشتہ داروں سے ناچاکیاں ہو گئیں، آج ایک دوسرے کے ہم دشمن بن گئے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ کے فضل کے بغیر دلوں میں الفت نہیں آ سکتی، اسی سے مانگنا چاہیے، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت عطا فرما۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی علیہ السلام آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مؤمنین کے لیے جو تو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، اللہ سب کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کی مدد کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی تسلی عطا فرما رہا ہے۔
یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حرض المؤمنین علی القتال، ایمان والوں کو قتال پر ابھاریے، ترغیب دلائیے۔ سبحان اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قتال کے احکام بھی آئے اور قتال بھی ہوا، اور رحمت للعالمین کو فرمایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم قتال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترغیب دلائیے اور ان کو آمادہ کیجئے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے یعنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ یہ ریشو بعد میں تھوڑا کم بھی کر دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ وَإِن يَكُم مِّنكُم مِّئَةٌ، اور اگر تم میں سے 100 ہوں گے، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس لیے وہ کافر سمجھ نہیں رکھتے، وہ تو دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، اور جو آخرت کے طلبگار ہیں اللہ ان کو حوصلہ اور ثابت قدمی عطا فرماتا ہے۔ تو 1:10 کا ریشو آ گیا، 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ تو اول دور کے سچے پکے ایمان والوں کا بیان، بعد میں فتوحات بھی ہوئیں، نئے نئے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے، مگر وہ ایوریج کم ہو گیا۔ ابھی وہ سابقون الاولون والا ایمان سب میں تو نہیں تھا جو بعد میں شامل ہونے والے ہیں دین اسلام میں، تو اب ذرا اللہ نے آسانی فرما دی۔ الآن خفف اللہ عنکم، اللہ تعالیٰ نے اب تم سے تخفیف کا معاملہ فرما دیا۔ وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ کے علم میں ہے کہ تم میں کچھ کمزوری بھی ہے۔ فإن یکم منکم 100 صابرۃ یغلبوا 200، بس اگر تم میں سے 100 صبر والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے۔ وإن یکم منکم 1000 یغلبوا 2000 بإذن اللہ، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ ریشو اللہ نے 1:2 کا کر دیا، باقی اس کی تفصیل فقہی احکام کے اعتبار سے وہ تفاسیر میں مطالعہ کیجئے۔ اہل علم نے لکھا کہ یہ معاملہ اگر ہو دو بدو، جب کوئی کسی قوم سے مسلمانوں کے مقابلے کا معاملہ، اگر اتنی ریشو کا معاملہ ہو تو پھر میدان چھوڑنا جائز بالکل نہیں ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بدر کا میدان 70 مشرک قتل ہوئے، اور پھر اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدی بنانے کی اجازت دی۔ حضور علیہ السلام کی طبیعت کی نرمی کا معاملہ بھی تھا، اور اول سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 4 میں ایک حکم آیا تھا، اس سے حضور نے اخذ کیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کی حضور نے اجازت دی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک توجہ اہل ایمان کو عطا کی گئی اور دلائی گئی۔ فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے شائع نشان نہیں کہ ان کے قبضے میں قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں خوب خوریزی نہ کر لیں۔ خوب خوریزی سے مراد باطل کی قوت کا خاتمہ، جو جابر و ظالم ان کی قوت کا خوب خاتمہ جب تک نہ ہو جائے تب تک قیدی نہ بنائے جائیں۔ تریدون عرض الدنیا، لوگو تم دنیا کا مال چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ سبحانہ وتعالی آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بات پہلے سے ہی طے شدہ لکھی ہوئی نہ ہوتی تو اس کے لینے میں تمہیں پہنچتا بڑا عذاب۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس اس میں سے کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں سے حلال پاک ملا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کی شفقت کا معاملہ کہ آپ نے اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک حکم اگر پہلے نہ آتا تو معاملہ کچھ سے کچھ اور ہوتا، اور وہ حکم سورہ محمد میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے محسوس کیا کہ یہ معرکہ مکمل ہو گیا، ان کو ہم نے شکست دے دی، تو اب قیدی بنانے کی حضور نے اجازت دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا کہ جو فدیہ لیا گیا وہ حلال ہے، جیسے مالی غنیمت حلال ہے، یہ جو قیدیوں سے فدیہ لیا گیا یہ بھی حلال کیا گیا، اور فرمایا کہ اس سے تم استفادہ کر سکتے ہو۔ آگے قیدیوں میں کچھ لوگ تھے جن میں حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ابھی قیدی بن کر آئے، بعد میں ایمان لے آئے تھے، تو ایسے لوگوں کے لیے جو آگے خیر پر آ جائیں گے ایک اشارہ آیا۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں آپ کے قبضے میں، ان سے فرما دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ کے علم میں ہوگا کہ تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، تو تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو تم سے لیا گیا اور وہ تمہیں بخش دے گا۔ اگر کوئی خیر ہے اور آئندہ حق قبول کرنے کا ارادہ تو یہ مال تو کچھ نہیں جو فدیے کے طور پر دیا، جو ہدایت کی دولت ملے گی وہ سب سے بڑی دولت ہوگی۔ سبحان اللہ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت عباس سے بعد میں پھر ایمان بھی لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اور اگر
یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے خیانت کا بالفرض ارادہ کریں؟ اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں گے تو انہوں نے اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ سے خیانت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کے قبضے میں دے دیا. اگر خیانت کریں گے تو جیسے آج یہ قید میں آئے کل اللہ تعالیٰ دوبارہ آپ کے اختیار میں قبضے میں ان کو دے دے گا. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا. والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی. اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہی ایک دوسرے کے پکے دوست ہیں، دلی دوست ہیں. ہجرت کرنے والے مہاجرین اور مدد کرنے والے انصار مدینہ، تو یہ انصار و مہاجرین کی دوستی کا ذکر یہاں پر آیا. والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تو نہیں ہے ان کی رفاقت کا تم سے کوئی بھی تعلق. حتیٰ یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے. ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کر رہے. یہ وہی نقطہ جو پہلے بھی ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے. مدینہ شریف کے ارد گرد کے قبائل میں کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اب ان سے تقاضا تھا کہ قبیلوں کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آؤ. اگر یہ ہجرت نہیں کرتے تو سچی پکی دوسری مسلمانوں کی ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی، یہ بتایا گیا. ہاں وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگیں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پر مدد کرنا لازم ہے. اگر وہ تمہیں پکارے مظلوم ہو جائیں، دین کے رشتے سے تمہیں پکارے تو مدد کی جائے گی ان کی. لیکن إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف نہیں کہ جس کے تمہارے درمیان معاہدہ ہو. معاہدے کا معاملہ بڑا اہم ہے. اگر یہ کسی ایسے علاقے میں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے تو پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اہم بات معاہدے کی ہے. دین اصول سکھاتا ہے، عدل کی بات سکھاتا ہے، معاہدے کی پاسداری سکھاتا ہے. آیت نمبر 58 میں بھی یہ بات آئی، اب آیت نمبر 72 میں بھی بات آئی. اگر کسی سے معاہدہ ہے تو پاسداری کرو، ورنہ معاہدے کی اگر وہ خلاف ورزی کرے تو تم بھی معاملہ ختم کرو اور پھر جو اقدام کرنا ان کے ساتھ کرو. لیکن معاہدہ ہو اور کسی کے خلاف دراندازی کی جائے، کسی کے خلاف اقدام کیا جائے، یہ ہمارے دین کی تعلیم کے خلاف ہے. واللہ بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ ہوگا زمین میں اور بڑا فساد ہوگا. کیا مطلب؟ ایمان والوں کی دلی دوستی فقط ایمان والوں سے ہوگی. اگر اس اصول پر عمل نہ ہو تو زمین میں فساد مچ جائے گا. ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دلی دوستی اختیار کرے تو فساد مچ جائے گا، بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا. اس سے روکا گیا. اب سچے پکے ایمان والوں کی صفات کا بیان شروع میں بھی آئی تھی اسی صورت میں، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 میں. ان کے باطن کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہاں ذکر آیا تھا. اللہ کی آیات سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں. اب خارج میں ان کی صفات کیا ہیں اس کا بڑا پیارا بیان فرمایا. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کی اللہ کی راہ میں. والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی وہی سچے پکے مومن ہیں. یعنی ایمان والے جہاد و ہجرت و جہاد کے راہ میں بھی تمہیں نظر آئیں گے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے مدد کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کی دلی دوستیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گی اور وہ حق کے خاطر ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے ہوں گے، ٹھکانہ فراہم کرنے والے بھی ہوں گے. یہ سچے پکے مؤمنوں کی خارج میں جو صفات ہیں ان کا ذکر آیا. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا پس وہ تم میں سے ہیں. ہاں یہ ایمانی رشتہ تو بیان ہو گیا، لیکن زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اور رحمی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار وہ ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. ایمان والوں کا رشتہ تو بڑا مضبوط ہے، لیکن وراثت کا معاملہ آ جاتا ہے، کہاں نکاح نہیں ہو سکتا، حرمتوں کا معاملہ آ جاتا ہے اینڈ سو آن. تو ایک دوسرے سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ وہ رشتہ دار ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوا کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق. وہ ان کا حق زیادہ ہے، یہ مراد بتائی جا رہی ہے. جیسے کہ وراثت ہے وہ سارے ایمان والوں کے لیے تو حصہ نہیں، وہ صرف قریبی رشتہ داروں کے لیے حصہ ہوتا ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کی روح سے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. الحمدللہ سورہ انفال کا مطالعہ مکمل ہوا. اس کے بعد سورہ توبہ ہم شروع کریں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ رہے گا انشاءاللہ جاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام خوش آمدید. کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے اور ماہ رمضان نزول قرآن کے مہینے کی مبارک راتوں میں سلسلہ ہے قرآن حکیم کے تعلق سے دورہ
ترجمہ قرآن کا۔ سورہ انفال کا مطالعہ ہم نے مکمل کیا، اب سورہ توبہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک طویل مدنی صورت ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا بیان آیا، مشرکین مکہ کے لیے عذاب کی پہلی قسط آ گئی، 70 مشرک قتل ہوئے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے لیے عذاب کی آخری قسط کا بیان ہے۔ سن 9 ہجری میں اس کا نزول ہے، اور اب ان کو آخری الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، مانو ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 21 برس کے بعد یہ انداز قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں ہمیں ملے گا مشرکین عرب کے بارے میں۔ پہلے 5 رکوعوں میں ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور ان کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے، اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ 4 مہینے تک تمہارے لیے الٹیمیٹم کی مہلت کا معاملہ ہے، اگر نہیں مانتے تو اس کے بعد تم سے پھر جنگ کا معاملہ کیا جائے گا۔ اور انہی ابتدائی آیات میں انشاءاللہ تعالی نبی مکرم علیہ السلام کا عطا پر جو نازل ہوا قرآن اور جو عطا ہوا دین حق، اس کے غلبے کا سرزمین عرب کے اوپر اعلان بھی ہے۔ انشاءاللہ یہ موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے۔ تھوڑا سا پس منظر یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ قرآن کی واحد سورہ ہے کہ جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں ہے اس کے ساتھ بسم اللہ، بات ختم ہو گئی۔ 114 صورتوں میں سے ایک میں نہیں ہے، وہ ہے یہ سورہ توبہ، اس کا ایک اور نام سورہ براءت بھی ہے۔ کیوں نہیں؟ بس اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تو ہم اس کے ساتھ تلاوت نہیں کرتے۔ یہ قرآن کی صداقت کی دلیل بھی ہے، ورنہ کبھی کہیں مسلمانوں کے دل میں خیال آتا، کوئی اعتراض نہ کرے بھائی چلو لکھ دو، نہیں لکھا کسی نے آج تک، نہ قیامت تک کو مسلمان لکھے گا۔ یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل بھی ہے، سبحان اللہ۔ یہ نقطہ گہرا ہے، میں نے مختصر آپ کے سامنے اشارہ کیا۔ آئیے سورہ توبہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے اعلان لا تعلقی ہے ان مشرکوں کے لیے جنہوں نے تم سے عہد کیا ہوا تھا۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ۔ پس اے مشرکو زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور یہ آیات کا نزول جب ہوا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر روانہ فرما چکے تھے۔ سن 9 ہجری کے حج کے امیر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ آیات نازل ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے سیدنا علی کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حاضر ہو کر یہ بات بیان کی۔ امیر حج ابوبکر صدیق تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اعلانات فرمائے، آئندہ اب مشرکین حج نہیں کریں گے، مشرکین اب بیت اللہ نہیں آئیں گے، اب 4 مہینے کی مہلت ان کو دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد اگر یہ قبول نہ کریں تو سخت اقدام ہوگا ان کے قتل کا۔ اللہ اکبر، یہ اس پہلے رکوع میں کلام مزید آ رہا ہے۔ وَأَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے، أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام مشرکین سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔ یہ حج اکبر کے الفاظ آئے۔ ہمارا خیال ہے کہ عرفہ کا دن جمعے کے دن ہو، یوم عرفہ جمعے کو تو حج اکبر ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ عمرہ حج اصغر ہے۔ حج کہتے ہیں اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، زیارت کا، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ عمرے میں ارکان کم ہے، مناسک کم ہے، تو وہ چھوٹا ہے حج اصغر، اور ہر حج وہ حج اکبر ہے، اس میں بھی اللہ کے گھر کی طرف جاتے مگر ارکان اور مناسک کی تعداد زیادہ، حج اکبر حج کو ہی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف سے اعلان لا تعلقی، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا مشرکین سے اعلان لا تعلقی کا معاملہ ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر تم توبہ کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور آگاہ کر دیجئے اے نبی علیہ السلام، خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ عذاب علیم یعنی دردناک عذاب ان کے لیے ہے۔ یہ ان کے لیے سختی کا بیان ہے، اگر کوئی خوشخبری ہے بھی تو ان کافروں کے لیے دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، سوائے ان مشرک لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا تھا پھر انہوں نے تم سے عہد میں کچھ کمی نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان سے ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے پیارے کلام کا توازن دیکھیں اور اللہ کا عدل دیکھیں۔ سبحان اللہ، اللہ نے 4 مہینے کی مہلت دی ان لوگوں کے بارے میں جن سے معاہدہ نہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے معاہدہ کیا مگر توڑ دیا تو 4 مہینے، باقی جنہوں نے معاہدہ کیا ہے
اور معاہدے کو پورا بھی کیا ہے اور خلاف ورزی نہیں کی ہے تو جو مدت بھی ہو، چاہے وہ 10 مہینے کی ہو، 1 سال کی ہو، مسلمانوں وہ پوری کرنا. کیا عدل ہے، کیا اصول پسند دین ہے ہمارا. سبحان اللہ. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ 21 برس سے دشمن جو بنے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کہہ رہے ہیں عدل کا معاملہ کرنا. یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیمات. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں. یہاں 2 آراء ہیں مفسرین کی. ایک رائے یہاں حرمت 4 مہینوں کی، 4 مہینے تمہاری گردنیں محفوظ ہیں. ایک رائے اس کے بارے میں ہے جو 4 مہینے کی مہلت ان کو دی گئی تھی. فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں. فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تم مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اللہ اکبر. اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ان کے لیے ہر گھات میں بیٹھو. اللہ اکبر. اتنی سخت بات آ رہی کیوں؟ بہت توجہ کیجئے گا. سورہ اعراف میں پچھلی قوموں کی ہلاکت کا ذکر آیا جن کے رسول انہی قوموں میں سے تھے. جب قوموں نے اڑنے کا ہی فیصلہ کر لیا تو قومیں مٹائی گئی نا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہی عربوں میں سے تھے، انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا. اور یہ اگر اڑے ہی رہیں تو ان کے لیے عذاب استیصال کا معاملہ ہوگا. وہ سخت بات جو پچھلی قوموں کے لیے عذاب کی صورت میں آتی تھی ان کے لیے وہ معاملہ کیا جائے گا. یہ خاص ان کا معاملہ. باقی نان عربس ہوں یا ادروائز اور اب کفار ہوں ان کا بیان ابھی اگلی آیات میں آیا چاہتا ہے انشاءاللہ. پھر قرآن کا توازن دیکھیے. خدا کی قسم یہ اللہ ہی کا کلام ہے، ہمارا ایمان ہے. ہم لوگ اگر کسی کی دشمنی میں آئیں تو ہر بات کی انتہا کر جائیں اور کسی کی محبت میں آئیں تو بھی انتہا کر جائیں. یہ ہم کمزور ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ تو خالق ہے. اس کے کلام کا توازن دیکھیں کتنی سخت باتیں آئیں. اب فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. ایمان لے آئیں اور ایمان کا اظہار کیا ہوگا؟ نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی. کم از کم یہ کر لیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یہ مسلمانوں کے برابر کے بھائی ہو جائیں گے. سبحان اللہ. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. اور قرآن کی خوبصورتی دیکھیے. قربان جائیے اللہ کے کلام کو. میدان جنگ سبحان اللہ اس کے تعلق سے بڑی رہنمائی آ گئی. کفار کے مقابلے میں سخت ترین احکامات آ گئے اور اب تو ان کے لیے ان کی گردنیں اڑا دینے کا بھی حکم آ گیا ہے. اس تعلق سے ذہن میں رکھیے کہ محض گردنیں اڑانے کا معاملہ نہیں ہے، اصل تو لوگوں کو جہنم سے بچانے کی بات ہے. اس نقطے کو اگلی آیت میں دل کے کانوں سے سنیے گا. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر مشرکین ہی میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر اسے اس کی امن کی جگہ پر پہنچا دیجئے. اللہ اکبر. اس میدان میں بھی اگر کوئی چاہے، اس الٹیمیٹم کے بعد بھی اگر کوئی چاہے، 21 برس ہو گئے ان کو قرآن سناتے ہوئے، لیکن اگر ان میں کوئی چاہے سننا چاہے میں قبول کرنا چاہتا ہوں، میں ذرا پڑھ تو لوں، سیکھ تو لوں، سمجھ تو لوں، جان تو لوں، سناؤ، پہنچاؤ، بتاؤ. پھر گن پوائنٹ پہ قبول نہ کروانا، اس کو پلیس آف سیکیورٹی، اس کی جائے امن تک پہنچا دو تاکہ فری ول سے وہ قبول کر سکے. آگے قرآن کے الفاظ سنیے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، نادان ہیں. 21 سال سے ان کو سنایا جا رہا ہے. قرآن کتنا مارجن دے رہا ہے، اللہ کتنا مارجن دے رہا ہے. وہ بھائی جنگ برائے جنگ نہیں ہے، گردنیں اڑانا ہی معاملہ نہیں ہے. اصل تو ہے لوگ ہدایت قبول کر کے حق کی طرف آ کر اپنی آخرت کو سنوار لیں. یہ توازن اللہ کے کلام میں ہمیں ملتا ہے. یہ پہلا رکوع مکمل ہوا سورہ توبہ کا. اگلے 2 رکوع ایک رائے ہے یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے. فتح مکہ کا معاملہ کیا ہے؟ مسلمان مدینہ شریف میں، اور جب مکہ والوں کے خلاف اقدام کرنا تھا تو گویا اپنے ہی لوگوں کے خلاف اقدام کرنا ہوگا. کچھ رشتہ دار کفار ادھر ہیں، ادھر سے مسلمان جائیں گے. بڑا مشکل معاملہ تھا تو ذہنی طور پر قلبی طور پر تیار کرایا گیا. اگلے 2 رکوع اس تعلق سے آ رہے ہیں اور پھر اگلے 2 رکوع آئیں گے وہ پہلے رکوع یہ مشرکین سے جو معاملات متعلق ہیں ان سے جڑ جائیں گے. تو اب اگلے 2 رکوعوں کے بارے میں ایک رائے ہے یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے. ارشاد ہوا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے اللہ کے پاس اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس. کون سا عہد؟ صلح حدیبیہ، وہ 6 ہجری میں ہوئی. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں اور 8 ہجری میں فتح مکہ کا معاملہ، اور صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی خود مشرکین نے کی تھی. تو وہ تو مسلمانوں عہد ہے، باقی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اب یہ ذہناً تیار کرایا جا رہا ہے. البتہ وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں کیا رہنمائی؟ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، پس جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو، ان کی بات مانو اور عہد کی پاسداری کرو. ان کی بات ماننے سے مراد ان سے جنگ نہ کرنا، عہد کے اندر جو بات طے ہوئی اس کے اوپر پاسداری کا معاملہ کرنا. فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تم بھی ان کے لیے قائم
قائم رہو مراد عہد پر. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے. تقوی بار بار آ رہا ہے، اور تقوی کا اظہار ہوتا ہے معاملات میں، وعدے کا پورا کرنا، یہ بھی تقوی کا ایک بہت بڑا تقاضا. اب مسلمانوں کو تیار کرایا جا رہا ہے مکے والوں کے خلاف اقدام کے لیے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، کیسے صلح کا معاملہ برقرار رہے اگر یہ لوگ تم پر غالب آ جائیں اے مسلمانوں تو نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ رکھیں نہ کسی عہد کا. يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، وہ اپنے منہ سے محض زبانی طور پر راضی کرنے کی باتیں کرتے ہیں، زبانی طور پر تمہیں راضی کرتے ہیں اور لیکن ان کے دل نہیں مانتے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، دل میں کچھ ہے زبان پر ان کے کچھ اور ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کی عوض کی آیات تھوڑی قیمت کے عوض بیچ ڈالی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا. ان کی چودراہٹ اسٹیج پر آگے مشرکین کے سرداروں کی بات. ابو جہل بھی کہتا تھا اگر ان کی رسالت کو میں مان لوں میں چھوٹا ہو جاؤں گا. یہ چودراہٹیں، یہ سیادت، یہ قیادت، یہ آڑے آ گئی حق کی قبولیت میں. چند ٹکے دنیا کے مالی مفادات کی خاطر حق کا انہوں نے انکار کیا. اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا تھوڑی عوض میں انہوں نے سودا کر لیا. فصدوا عن سبیلہ، پھر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. انہم ساء ما كانوا يعملون، بے شک برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، وہ کسی مومن کے بارے میں نہ رشتہ داری کا لحاظ رکھتے نہ عہد کا. واولئک هم المعتدون، اور یہ لوگ ہیں ہی حد سے بڑھ جانے والے. پھر دیکھیے ان کی شرارتوں کا ذکر ہوا لیکن توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر قرآن کا توازن دیکھیے سبحان اللہ. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہوں گے. سبحان اللہ. برسوں کا مشرک ہو، برسوں کا کافر ہو، اسلام قبول کر لے، دین میں داخل ہو جائے، سارا پچھلا معاف، مسلمانوں کے برابر کے حقوق اس کو مل جائیں گے. ارے بھائی اس دین سے اور کیا بھلائی چاہیے؟ اللہ اکبر. دنیا کو یہ میسج ہمیں دینا ہے، دنیا کو یہ پیغام ہم نے دینا ہے. یہ دین اتنے توازن کی بات کرتا ہے الحمدللہ. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں یا علم رکھنا چاہتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد اور تمہارے دین میں عیب نکالے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. اگر یہ ہٹ دھرمی پر آ جائیں، صلح کی خلاف ورزی کریں، عہد کی خلاف ورزی کریں تو پھر ان سے جنگ کی جائے. أئمة الكفر، ان کے کفر کے سرداروں سے جنگ کرو. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون، بے شک ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں. یہ جنگ کرو شاید کے باز آ جائیں. الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنا عہد توڑ ڈالا. وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، اور انہوں نے رسول علیہ السلام کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا اور انہوں نے تم سے پہل کی. اتخشونهم، اللہ اکبر، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ کس طرح ابھار رہا ایمان والوں کو. دیکھو انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کیا، ان لوگوں نے تم سے جنگ کرنے میں پہل کی. یہ مشرکین کے کرتوت گنوائے جا رہے ہیں، ان کے ظلم و ستم گنوائے جا رہے ہیں اور ان سے جنگ کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کیا جا رہا ہے. یہ فتح مکہ سے پہلے کا سینیریو ذہن میں رکھیے گا. اتخشونہم، اللہ اکبر، بڑا جلالی انداز، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. یہ ذہناً تیار کرایا جا رہا ہے. اس جملے کو ذرا الگ سے سوچیں، ہم اپنے لیے اور آپ اپنے لیے سوچیں. کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. کتنا ہم بندوں سے ڈرتے ہیں. ارے ایک سے ڈرو بھائی تو کسی سے نہیں ڈریں گے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اب پھر اللہ ترغیب دلا رہا ہے، مسلمانوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے. فتح مکہ کا پس منظر ذہن میں رکھیے گا. قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم، ان سے لڑو، ان سے جنگ کرو، تاکہ اللہ انہیں عذاب دے تمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے. وینصرکم علیہم، اور اللہ تمہیں ان پر غالب کرے. ویشفی صدور قوم مؤمنین، اور تاکہ دلوں کو ٹھنڈا کرے ایمان والوں کے. اللہ اکبر. ایمان والوں کے بھی دل کی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو میسر آئے، تب یہ جنگ کا موقع آئے گا. ویذھب غیظ قلوبہم، اور ان کے دلوں سے غصے کو اللہ دور کرے. ایمان والوں کا غصہ کیوں ہوتا ہے؟ دین دشمنوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روڑے اٹکاتے ان پر ایمان والوں کو غصہ آتا ہے.
وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرماتا ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یہ انداز قرآن میں کئی مرتبہ آیا، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں البقرہ اور اس کے بعد بھی، کہ کیا تم نے گمان کر لے تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی ظاہر نہیں کیا تم میں سے ان کو جنہوں نے جہاد کیا اور انہوں نے نہیں بنایا کسی کو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کے سوا رازدار دلی دوست. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. اے لوگو جو کچھ تم کرتے ہو تو یہ حق و باطل کا مار کے تو سجیں گے، اللہ کھرے کھوٹے کا فیصلہ فرمائے گا، اللہ ظاہر فرما کر رہے گا کون اللہ کے ساتھ اس کے رسول علیہ السلام کے ساتھ اور ایمان والوں کے ساتھ مخلص ہے. پھر زور دیا جا رہا ہے فتح مکہ کے لیے. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ سے خوب واقف ہے اے لوگو جو تم کرتے ہو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں جبکہ وہ اپنے اوپر کفر کو تسلیم کرتے ہوں. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے. وفی النار ہم خالدون اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. پھر مسلمانوں کو بڑے اپیلنگ انداز میں ابھارا جا رہا ہے یہ مسجد حرام، یہ تو مشرکین اس کے انتظام لیے بیٹھے ہیں، یہ تو کفر اور شرک پر ہیں، ان کے پاس تھوڑے انتظام ہونا چاہیے اللہ کے گھر کا. ابھارا جا رہا مسلمانوں کو اب تم نے جانا ہے، فتح مکہ کے لیے جانا ہے اور اللہ کے گھر کا انتظام تم نے سنبھالنا ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اللہ کی مسجد سے صرف وہی آباد کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور اس نے زکوٰۃ ادا کی. ولم یخش الا اللہ اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا. فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو امید ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ کا خوف جن کے دل میں ہو، آخرت کی فکر جن کو ہو اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ کا خوف رکھنے والے، یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا. اس آیت کے ذیل میں علماء کرام نے مساجد کی جو کمیٹی کے افراد ہوتے ہیں نا اور انتظام کرنے والے، ان کی صفات کو اس آیت کے ذیل میں اہل علم نے بیان فرمایا ہے. اب وہ مشرکین جو خانہ کعبہ کا طواف بھی کر رہے تھے، خانہ کعبہ میں آنے والے حاجیوں کی خدمت بھی کر رہے تھے، ان کو کھلا پلا بھی رہے تھے، ذہن میں رکھیے گا یہ کچھ نمائشی نیکیاں تھی. ابو جہل جیسے لوگ، اس کے در پر کوئی آتا، اس کے گھر پر کوئی یتیم آتا، دھکے دیتا. سورہ معون کو ذہن میں رکھیے. لیکن جب نمود و نمائش کا معاملہ ہے تو جی ہم حاجیوں کو کھلاتے ہیں، ہم کھانا کھلاتے ہیں، ہم پانی پلاتے ہیں. ایسے نمائشی اعمال کرنے والوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا؟ ایک طرف یہ نمود و نمائش والی باتیں ہیں، تنہائی کے اندر نیکی کرنے کو تیار ہے، دکھاوے کے لیے آگے بڑھ بڑھ کر، اور وہ باپ دادا سے کچھ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو وہ اسی گدی نشینی کے معاملات میں آگے بڑھنے والا معاملہ. لیکن جو ایمان کے تقاضے عمل درآمد ان پر کرنا، اس سے کوسوں دور ہیں یہ مشرکین و کفار. ان کو جھنجھوڑا گیا. ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے محض چند نمائشی قسم کے اعمال یہ اللہ کے دین کا تقاضا نہیں. ایمان دل میں گہرا اور عمل میں جہاد کا پورا عمل، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جہاد، اسٹرگل، اللہ کے دین کی دعوت کے لیے جہاد، اسٹرگل، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے جہاد، اسٹرگل، یہ پوری زندگی کا عمل ہے. یہ ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے، اعظم درجۃ عند اللہ، ان کے درجات اللہ کے ہم بہت بڑے ہیں. واولئک هم الفائزون، اور وہی لوگ فائز یعنی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل رکھے. یبشرہم ربہم برحمت من، ان کا رب انہیں اپنی طرف سے رحمت کی بشارت دیتا ہے، ورضوان اور اپنی رضا کی بشارت دیتا ہے، جنات اور باغات کی خوشخبری دیتا ہے. سبحان اللہ. لہم فیہا نعیم مقیم، ان میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے، ہمیشہ کا سرور، ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی نعمتیں
آخرت میں ہیں، جنت میں ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو شوق بھی عطا فرمائے اور جنت بھی عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بہت بڑا عظیم اجر ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے، طلب عطا فرمائے، تڑپ عطا فرمائے اور رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہم سے دین کے تقاضے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے سب کچھ لگانا کھپانا، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ پھر ابھارا جا رہا ہے صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ سے ادھر ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ شریف، ابھی مدینہ شریف میں ہے اور فتح مکہ سے پہلے ان کو ذہن تیار کرایا جا رہا ہے۔ اسی تسلسل میں ایک اور بیان، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دلی دوست نہ بنانا اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں۔ اللہ اکبر، خونی رشتہ اہم نہیں، ایمان کا رشتہ اہم ہوا کرتا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں جو ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو پسند کریں، کافروں کو ترجیح دیں، کافروں کو پریفرنس دیں۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ظالم ہیں۔ اگلی آیت کو دل کے کانوں سے سنیے گا، 8 محبتیں ایک پلڑے میں رکھ لیجئے اور 3 محبتیں ایک پلڑے میں رکھ لیجئے۔ یہ صحابہ کرام کو بھی فتح مکہ کے لیے تیار کرایا گیا اور ہمارے لیے بھی یہ مقام بڑا اہم ہے۔ اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 24، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، فرما دیجئے اگر تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، 5 محبتیں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، مفت میں نہیں ملا، محنت کی ہے اس پر، اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، چلتی ہوئی تجارت، اور وہ مکانات و محلات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، جس میں برسوں کا تم نے سامان کر رکھا ہے۔ 5 رشتوں کی محبت ہے، 3 مال، تجارت اور مکانات و محلات کی محبت ہے، 8 ہو گئی۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 یہ کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ کی محبت سے، اس کے رسول علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، جاؤ انتظار کرو۔ اللہ اکبر، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، کسی کی موت یا پھر عذاب کا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، جو اللہ کی محبت، اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کے مقابلے میں دنیا کے رشتوں کو، دنیا کے مال و اسباب کی محبت کو ترجیح دیں، اللہ کہتا ہے پھر انتظار کرو فیصلے کا۔ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سب کچھ لگا دیا اللہ کی راہ میں، وہ تو کامیاب ہو گئے۔ ہم اپنے باطن میں ایک ترازو نصب کریں جس کے 2 پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں 8 محبتیں، پڑھیے خود قرآن کھولیے، میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں ترجمہ بھی کھول لیجئے اور بعد میں بھی مطالعہ کیجئے۔ 8 محبت ایک طرف، 3 محبت ایک طرف، کون سا پلڑا بھاری ہے؟ کون سا پلڑا بھاری ہے؟ آج اللہ کے دین کے حوالے سے ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اور یاد رکھیے گا، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کی محبت ایک اصولی بات ہے، قلبی بات ہے، اس کا اظہار ہوگا عمل سے، اور پوری زندگی کا عمل جہاد، بندہ بننے کے لیے اسٹرگل، محنت، جہاد، دین کی دعوت دینے کے لیے اسٹرگل، جہاد، اور دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے اسٹرگل، جہاد۔ اگر یہ عمل جہاد کا نظر آ رہا ہے، مستقل محنت، گناہوں سے بچنے کی، نیکی میں آگے بڑھنے کی، نیکی کا حکم دینے کی، بدی سے روکنے کی، حق کو غالب کرنے کی، یہ مستقل محنت اگر ہو رہی ہے تو ہاں دل میں اللہ اور اس کے پیارے رسول علیہ السلام کی محبت موجود ہے۔ اور اگر ایسا نہیں تو ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ آج کا مطالعہ یہیں پر روکتے ہیں، اگلی نشست میں انشاءاللہ آئندہ مزید کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا خالق السماوات والارض، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام
السلام کی سچی محبت عطا فرما، اے اللہ دین سے محبت نصیب فرما، اے اللہ کل عالم کے انسانوں کو ہدایت دے، اے اللہ کل عالم کو امن سلامتی عافیت عطا فرما، اے اللہ ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ پریشان ہیں، اے اللہ مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، اے اللہ تو امن عطا فرما دے، آسانی عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، اے اللہ آخرت کا طلبگار بنا دے، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ اس قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا قبول فرما لے، اس کی مزید توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے بچا، اے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔